الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کیا بات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اور فرعون نے اس کا کیا جواب دیا، یا فرعون نے کیا کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ سورہ قصص ہماری چل رہی ہے اور ہم 36 آیات تک پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے کل اپنے سبق میں پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کی بھی مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مددگار نبی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور دعائیں انہوں نے کری تھی جو یہاں تو ہم نے نہیں پڑھا، لیکن سورہ طٰہٰ اور پیچھے بنی اسرائیل اور جگہ گزر چکا ہے کہ ان کی زبان میں جو لکناہٹ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ان کو نشانیاں دیں، کون سی؟ ایک ان کا جو اژدہا بن جاتا تھا، لکڑی یا چھڑی جو ہوتی تھی جب اس کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتی تھی، اور دوسرا ان کا ہاتھ ید بیضا کہ جو چمکتا ہوا ہو جاتا تھا سورج کی طریقے سے اور کوئی نقصان نہیں کرتا تھا وہ، ٹھیک ہے۔ یہ عطا کیا اور اس کے بعد کہا کہ تم وہاں جاؤ، تم غالب رہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کوئی وہ نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مغلوب کر دیے کہ وہ بہرحال نقصان نہیں پہنچا پائے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ تم لوگ ہی غالب رہو گے، ٹھیک ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے گئے تو فرعون نے معجزے دیکھ کے، دل تو یقین کر لیا تھا اس کا، لیکن معجزے دیکھ کر کہا یہ تو جادو ہے، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں میں سے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے ایسی کوئی بات کری ہو توحید کی، کہ اللہ پر ایمان لا اور وہ مالک ہے پوری کائنات کا۔ یہ ہم نے تفصیل پڑھی تھی، انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اچھا، اب جب یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے جو بالکل اس سے پہلے آیت پڑھی تھی اس میں یہ ہم نے پڑھا تھا کہ فرعون نے یہ کہا کہ یہ جادو ہے، اور ہم نے کوئی اپنے باپ دادا سے نہیں سنا کہ ایسی توحید کی بات، حالانکہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس جو بنی اسرائیل ہے اس کی نسل میں انبیاء آ چکے تھے، بہت انبیاء آئے تھے، میں نے کل بتایا تھا۔ اس کے بعد جب یہ آیت شروع ہو رہی ہے تو یہاں پر یہ آیت جو شروع ہو رہی ہے وہ قولا سے شروع ہو رہی ہے، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، حالانکہ یہاں پہ واو کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ صرف یہی اگر فرما دیتے نا کہ قال موسیٰ، کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کا اسلوب ہے بھی ایسا، پیچھے سورہ بقرہ پڑھو اس میں بھی یہی ہے، ایسا ہی ہے، لیکن یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ وقال موسیٰ، کہ یہاں پہ واو کا مطلب یہ ہے کہ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بات کو الگ رکھا اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو الگ رکھا ہے بالکل، کہ یہ تھی فرعون کی بات اور یہ ہے اب موسیٰ علیہ السلام کی بات، کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ فرعون سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو آیا ہدایت کے ساتھ اس کی طرف سے، اور اس شخص کو کہ ہوگا اس کے لیے بہتر انجام آخرت کا، بلا شبہ شان یہ ہے نہیں فلا پاتے ظالم لوگ۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت پر آنے والا ہے یا جس کے دل میں ہدایت کا نور ہلکا سا ہوتا بھی ہے۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں نے کئی دفعہ بتایا تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے آخری وقت تک، ان کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے. گھر کے فرد تھے، سگا خون کا رشتہ، نہیں لائے ایمان. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی تھے، نہیں ایمان لایا، غرق ہو گیا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کی بیوی تھیں، نہیں ایمان لائیں، تباہ ہو گئیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں ایمان لے کر آئے، حالانکہ کتنی کوشش کری انہوں نے، نہیں لائے ایمان، اسی حال میں دنیا سے گئے. فرعون ظالم کافر، اس کی بیوی آسیہ ایمان لے آئیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی. یہ اللہ کے اختیار میں. تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کو کہ جو ہدایت پالے اس کی طرف سے، اور اس شخص کو کہ ہوگا اس کے لیے انجام بہتر آخرت کا. جو ہدایت پائے گا اس کے لیے آخرت کا انجام سب سے بہتر ہوگا، سب سے بہترین انجام اس کے لیے ہوگا جو ہدایت پر آ جائے. یہ میں اپنی تقریباً 1.5 سال 2 سال پہلے کی کلاسز میں، بلکہ اس سے بھی پہلے 3 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، کہ میں تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ لوگ ہدایت کس چیز کو سمجھتے ہیں اور اصل ہدایت ہے کیا. فرض کرو ایک آدمی کو بہت کوئی بیماری ہے، ایسی بیماری، کینسر ہے ایک مثال ہے، اس کو ڈائگنوز ہوتا ہے آخری سٹیج میں کہ تمام ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں. پاکستان میں علاج کرایا، باہر گیا، یورپ میں، سب ڈاکٹروں نے علاج جواب دے دیا کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، بس 1 مہینہ یا 2 مہینے آپ کے پاس ہیں. ایک بات کہہ رہا ہوں، اب وہ بندہ کبھی کسی کے در پہ جا رہا ہے، کبھی کسی کے در پہ جا رہا ہے، کبھی کسی کے در پہ جا رہا ہے، کبھی کسی امام کے پاس، کبھی کسی پیر کے پاس، کبھی فقیر کے پاس، کبھی کوئی پہنچے ہوئے بزرگ کے پاس، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. اس کو فرض کرو کہیں سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے، وہ کھاتا ہے، کوئی بھی مثال ہے، کسی نے کچھ دیا، شفا ہو گئی اس کو، تو کیا مطلب ہے؟ شفا کہاں سے؟ وہاں سے ملی؟ نہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ اور کہہ دیجئے کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ شفا دیتا ہے. یہ تو اس کی آزمائش آ گئی اب، کہ شفا اس کو اللہ نے دی، لیکن اس کا ایمان بھٹک کے کہیں اور چلا گیا. اسی طریقے سے وہ لوگ جو بزنس میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں یا آفسوں میں ترقیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حق پر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ حق پر کون ہے؟ جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے، اللہ کی بات کو مانتا ہے، حق پہ وہ. اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. میں نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ننگے پیر، بھوکے پیٹ، پیاسے سفر کر رہے ہیں اور درخت کا سایہ تلاش کر رہے ہیں آرام کے لیے، اور وہاں فرعون گرمیوں میں محلوں پہ نرم بستر کے مزے لے رہا ہے. تو کیا وہ حق پہ تھا فرعون؟ ہرگز بھی نہیں. لوگ سوچے تو صحیح، فوراً دل میں شیطان خیال ڈالتا ہے. 10 آدمی نوکری کے لیے گئے انٹرویو دینے کے لیے، 1 آدمی سلیکٹ ہو گیا. جو سلیکٹ ہوا وہ یہ سمجھتا ہے یار میں بڑا نیک ہوں، کوئی نہ کوئی ہے میرے اندر ایسی چیز کہ مجھے یہ نوکری مل گئی. بالکل بھی نہیں. یہ صرف اللہ کا احسان ہے، کرم ہے جو ہو جاتا ہے. ایسے تو 10 لڑکے گئے نوکری کے لیے، اس میں سے 1 ہندو تھا، باقی 9 مسلمان تھے. ہندو کو مل گئی نوکری. اس کے دل میں شیطان کیا ڈالے گا؟ اس ہندو کے دل میں ڈالے گا شیطان کہ یار دیکھ ہندو مذہب حق ہے، مسلمانوں کو نہیں ملی، مجھے مل گئی. وہ اور پکا ہو گیا اپنے اس میں. تو یہ چیزیں سمجھو، ہدایت وہ ہے جو اس قرآن میں ہے بس، اور کہیں سے ہدایت دنیا کی کسی کتاب میں ہدایت نہیں ہے. اور بہترین انجام ہے آخرت کا جو گھر ہے. دنیا میں جتنا بھی جس کو مل جائے، اس کی اگر آخرت برباد ہو گئی تو سب کچھ برباد ہے. دنیا میں بہت تھوڑا ملے، آخرت اگر مل جائے تو مزے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوتے تھے، ان کی جسم پہ چٹائی کے نشان پڑ جاتے تھے. صحابہ کرام نے دیکھ کر افسوس کیا، کہا کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کیسر و کثرہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ کو دنیا میں مطلب ایسی چٹائی پہ سو رہے ہیں جس پہ جسم پہ نشان پڑتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کیسر و کثرہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت ہمیں حاصل ہو؟ کتنی زبردست بات کری انہوں نے. یہ ہوتے ہیں اللہ کے نبی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ بلا شبہ شان یہ ہے کہ فلاح نہیں یعنی کامیابی نہیں پا سکتے ظالم لوگ۔ ظالم کون ہوتے ہیں؟ ان الشرک لظلم العظیم، قرآن کہتا ہے ظالم وہ ہے جو شرک کرتا ہے۔ اچھا، ظلم کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ظلم کا لفظی مطلب کیا ہے؟ لفظی مطلب، ظلم کا لفظی مطلب یہ ہے بدلنا، ایک چیز کو کسی اور جگہ سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ کوئی چیز اٹھانا اور اس کو کہیں اور رکھ دینا، مطلب فرض کرو کہ فریج میں سے پانی کی بوتل نکالے بندہ اور الماری میں رکھ دے، یہ ظلم ہے، اس کی جگہ وہ ہے۔ یا کپڑے نکال کے فریج میں رکھ دے، یہ ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، اور اسی لیے سب سے بڑا اس کائنات کا ظلم یہ ہے کہ وہ شرک کرے کہ حق توحید کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، وہ اس کی ذات میں شریک ٹھہرائے۔ اسی لیے سب سے بڑا ظلم ہی شرک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب بات سنی تو فرعون نے کہا، کیا کہا؟ کہ اے سردارو، اپنے سرداروں سے کہا، نہیں میں جانتا تمہارے لیے کوئی اور معبود، یعنی مجھے تو نہیں پتا، میں ہی تمہارا معبود ہوں، بس مجھے تو نہیں پتا میرے علاوہ نعوذ باللہ کوئی ہے معبود، جی یعنی معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے، کوئی اور معبود سوائے اپنے، لہذا تو آگ جلا میرے لیے اے حامان۔ حامان کو اس نے حکم دیا کہ تو آگ جلا میرے لیے، کس چیز کے لیے؟ یعنی اپنے لیے اس نے کہا آگ جلائے، کس چیز کے لیے؟ اب وہ کہہ رہا ہے فرعون کہ آگ جلا میرے لیے حامان مٹی پر، پھر تو بنا میرے لیے ایک محل، مٹی پر آگ جلا یعنی مٹی کو تپاؤ، مٹی کو پکاؤ اور اس کو گرم کر کے اس کو سخت کر کے ایک محل بناؤ، ٹھیک ہے۔ یہ کس نے کہا؟ فرعون نے، تاکہ اس پر میں چڑھ کر جھانک سکوں موسیٰ کے رب کو، اس پر محل پہ چڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا میرا رب آسمانوں پہ، تو اتنا بڑا بناؤ محل اس مٹی کو پکا کر کہ اس پہ چڑھ کے میں جھانک سکوں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو، الہ کو، اور بلا شبہ میں البتہ گمان کرتا ہوں اس موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ فرعون نے کہا میں تو گمان کرتا ہوں جھوٹوں میں سے، یعنی ہنسی مذاق میں اڑائی، کتنی بڑی ہنسی مذاق کی بات کری فرعون نے۔ اور یہاں اس نے کیا کہا کہ مٹی کو پکا کر، مٹی کو پکا کر، حالانکہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اینٹیں بنا کر، پکی اینٹیں بنا کر، اینٹوں کے لیے عربی میں جرمدن یا جوفن کا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں، لیکن یہاں پہ لفظ مٹی کا استعمال کیا کہ اس نے مٹی کو کہا کہ مٹی پکاؤ، حالانکہ اتنا بیوقوف تھا، مصر میں رہ رہا تھا، احرام مصر میں ہی ہے نا، دنیا کا 8واں عجوبہ کے اس زمانے میں بنے ہوئے، اتنے بلند بلند کیسے بنے؟ وہ مصر میں ہی تھا، فرعون بھی مصر کا، یہ بھی مصر کا ہی بات ہے، جب وہ مصر میں کھڑا ہوا تھا اسی وقت کی بات کر رہا ہے یہ بھی۔ تو وہ اتنا بیوقوف تھا کہ خود اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے پتھر سے یہ بنائے ہوئے، تو وہ مٹی کو پکانے کا کیوں حکم دے رہا ہے اور یہ محل بنانے کا کیوں حکم دے رہا ہے؟ اس محل کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ ایسا کوئی محل پھر بنایا حامان نے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سرسری اس نے بات کری تھی موسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ یا اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانے کے لیے کہ اچھا اللہ کی ذات ہے، آسمانوں پر ہے، تو اس نے کہا اے حامان تم مٹی کو پکا کر ایسا محل اتنا اونچا بناؤ کہ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو جھانک سکوں، دیکھ سکوں، نعوذ باللہ۔ یہی حرکت بنی اسرائیل نے کری تھی کہ کہا تھا ہم جہرتاً کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو، اسی وقت آگ نے پکڑ لیا تھا، بجلی نے ان کو پکڑ لیا تھا اور سارے لوگ مر گئے تھے، ٹھیک ہے۔
تو دوسری بات یہ کہ اس پہ ایک اسرائیلی روایت ملتی ہے ہمیں جس کی کوئی سند نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ محل بنایا اور اس محل پہ فرعون چڑھا اور بہت اوپر تک گیا، اس نے تیر برسائے، اوپر سے تیر لال ہو کر آئے تو اس نے کہا میں نے نعوذ باللہ موسیٰ کے خدا کو ختم کر دیا ہے، پھر اس دیوار کے اللہ تعالیٰ نے 3 ٹکڑے کر دیے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر، وہ ایک ٹکڑا فرعون کے لشکر پہ گرا جس پہ 10 لاکھ لوگ تھے وہ مر گئے۔ حالانکہ اگر اسرائیلی روایت کا وہ کریں کہ 10 لاکھ کا لشکر جو ایک طرف مرا تھا فرعون کا، اس وقت اس مصر کی آبادی بھی اتنی مشکل تھی ہونا۔ اسرائیلی روایتوں کا یہ تھوڑا سا ایک وہ ہے کہ اس کو تصدیق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کی کتابوں سے آئی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی کتابوں میں بھی تو پورے واقعات دکھے ہیں ان انبیاؤں کے، ان سے آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ہم اس کو نہ جھٹلاتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن اور حدیث میں اس محل کا کہیں ذکر نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے ایک محل بنانے کے لیے کہا، ایسے محل کا ذکر نہیں ہے بالکل بھی قرآن اور حدیث میں، ٹھیک ہے۔ فرعون نے جب محل بنانے کا کہا، اس بیوقوف کو یہ تو معلوم نہیں ہوا کہ وہ اپنے گھر میں جس بچے کی پرورش کر رہا ہے وہ بڑا ہو کے اس کے خلاف ہو جائے گا، اس کو قتل کرے گا یا اس کی خدائی کے آگے آڑے آئے گا، اور اس کو فکر یہ تھی کہ میں اللہ کو دیکھ لوں، نعوذ باللہ۔ مطلب کس قسم کا وہ آدمی تھا فرعون۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی کچھ عرصے پہلے بھی یہی بات رشیا نے کری تھی کہ انہوں نے ایک ایسا طیارہ بنایا چھوٹا سا جو پتہ نہیں کتنے بتایا کہ لاکھ میل اوپر جا سکتا ہے، اس کو بھیجا اور واپسی میں خبر شائع کر دی، طیارہ اتنے لاکھ میل اوپر سے آیا، اس میں کیمرے لگے ہوئے تھے، اور خبر شائع کر دی کہ ہمیں اللہ کا وجود نعوذ باللہ اوپر کہیں نہیں ملا، ہم لوگ اوپر تک ہو کر آ گئے، یہ مسلمانوں کے جو ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ابے بھائی آپ نے ایک طیارہ بنایا چند لاکھ، اگر آپ نے اوپر، ایک تو اتنا بھیجا بھی نہیں ہوگا، دوسرا یہاں سے سورج کا فاصلہ ہی کروڑوں میل کا ہے، اور پھر سورج تو بالکل قریب ہے زمین کے، اور اگر آگے چلے جاؤ پلوٹو کا فاصلہ 1 ارب پتہ نہیں 70 کروڑ، 1 ارب 70 کروڑ کلومیٹر ہے یہ فاصلہ، اور جب اتنے فاصلے پر جاتے ہیں تو پھر دوری جو ہے نا وہ کلومیٹر میں طے نہیں کی جاتی، اس کے لیے پھر بنایا گیا لائٹ ایئرز، یعنی کہ نوری سال، کہ لائٹ کی رفتار سے سفر کیا جائے تو، اور جو آگے ہمارے بالکل جہاں ہمارا پلوٹو ختم ہو رہا ہے اس کے بالکل برابر میں جو کائنات شروع ہو رہی ہے اس کے سورج کا فاصلہ ہمارے سورج سے 1 خرب کلومیٹر ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے اگر لائٹ کی رفتار سے ہی جایا جائے تو سینکڑوں سال لگیں گے، لائٹ کی رفتار سے سینکڑوں سال لگیں گے، اور وہ تو ایک کائنات ہے کہ جو بالکل برابر میں، ایسی 6 ارب کائناتیں دریافت ہو چکی ہیں، اور اس 6 ارب کے بعد بھی جو آبزرویبل یونیورس بنتی ہے اس سے بھی باہر ایک یونیورس ہے جو سائنسدان کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے۔ پھر اس آبزرویبل یونیورس کی جو حد ہے اس کے اندر گلیکسیز، اس کے اندر ملکی وے، اس کے اندر تمام کائناتیں، صرف ہمارے برابر میں جو کائنات چل رہی ہے نا بالکل زمین، مریخ، پلوٹو، اس کے بعد جو کائنات ہے صرف اسی کی بات کریں، اگر اس کا سورج ہی اتنا بڑا ہے کہ اٹھا کے ہمارے نظام شمسی میں رکھ دیا جائے تو ہمارے سارے پلینٹ اس کے اندر آ جائیں گے، صرف اس کا سورج اتنا بڑا ہے، اور پھر اس کے برابر میں ایک اور کائنات ہے، پھر اس کے برابر میں ایک اور کائنات ہے، پھر اس کے برابر میں، ایسی 6 ارب کائناتیں ابھی تک دریافت ہو چکی ہیں، اور سائنسدان کہتے ہیں جو دریافت ہوئی ہیں اور جو دریافت نہیں ہوئی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں جو دریافت ہو چکی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کلومیٹر اوپر طیارہ بھیج کے اور فیصلہ کر لیا۔ کتنی بڑی مذاق، وہی فرعون نے جو حرکت کری تھی وہی رشیا نے حرکت کری۔ اللہ کا وجود ایک کائنات چلا رہا ہے، اللہ اس کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نہیں دے، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی ہیں، قرآن کی آیت ہے اللہ کے لیے کہ اللہ کو نگاہیں نہیں پا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ نے معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے پڑھا نہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ اور دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے بھی یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کا دیدار کیا ہے تو وہ اس نے جھوٹ بولا، اللہ کا دیدار نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے،
کیوں؟ کیونکہ ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ موت نہ آ جائے اور قیامت والے دن زندگی نہ شروع ہو سب کی. یہ اللہ نے سسٹم رکھا ہے، یہ ہر ایک کے لیے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان، ہر چرند پرند کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اگر اٹھا لیا تو ان کو بھی جب دنیا میں آئیں گے تو موت ہی آئے گی. ان کو پھر موت آئے گی، ان کی تدفین ویسے ہی ہوگی جیسے عام انسانوں کی ہوتی ہے. جو چیز اللہ نے جس چیز کے لیے رکھی ہے وہ سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو آج یہیں تک پڑھتے ہیں کہ یہ ساری بات چیت ہوئی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں. موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا، فرعون نے اس کے جوابات ایسے دیے کہ جو عقل میں آنے والے نہیں تھے، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ میرا واسطہ ایسے نبی سے پڑا ہے جو واقعی حق پر ہے اور یہ توحید کی بات صحیح کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم اور دائم رکھے. ہماری موت بھی اس حال میں ہو کہ ہم خالص توحید پر ہوں. ہمارے نام اعمال میں کسی قسم کا کوئی شرک کفر نہ ہو، نہ ہی بدعت ہو، نہ ہی ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی ادھار یا قرض ہو. ہماری موت بھی اس حال میں آئے کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں اور مسجد آباد کرنے والوں میں شامل ہوں. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.